اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. بله منم خوبم. منم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. انشاءاللہ شما همچنین. سلامت باشید. آفرین فاطمه خوبی شما؟ بله آقا خوب هستم. حال شما خوبه؟ منم خوبم متشکرم. شام خورد صبحانه خوردی شما؟ نه. چرا نخوردی؟ ساعت ده الان ساعت ده. نه. بخورید. بله سبھی کے سلام. شما خوبی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم متشکرم. شما صبحانه نخوردی؟ چرا من خوردم. چه خوردی؟ من شیر و خرمه خوردم. خیلی خوب. خانم گھبرانی سلام. شما خوبی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. منم خوب هستم. سلامت باشید. صبحانه خوردی شما؟ بله من صبحانه خوردم. سیده پرین سلام. شما خوبی؟ وعلیکم السلام آقا منم خوبم. شما خوبی؟ متشکرم. منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. بله شما صبحانه خوردی؟ بله من شبانه خوردم. بله اولیاء سلام. شما خوبی؟ وعلیکم السلام. بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داری چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. بله صبحانه چی خوردی؟ فقط چای و نان خوردم. شما خوردی؟ بله من صبحانه خوردم. چه خوردی؟ من آملت خوردم. بله آقای شریف، آقای چراغ، آقای علی اصغر، آقای غلام علی، آقای فرقان شما خوب هستید؟ بله دیگه سبھی که داره میخنده. بله دیگه چیکار کنم من؟ بله هر روز. نگاه کنید دوستان، ما چه میخوانیم؟ مبحث چهارم، درباره مبحث چهارم. مبحث اول چی بود؟ مبحث اول چی بود؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کے بارے میں ساری باتیں. ثلاثی مجرد یا ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. ماضی بنانے کا طریقہ، اس کے صیغے، اس کی ضمیریں. مضارع بنانے کا طریقہ، اس کے صیغے، اس کی ضمیریں، اس کا اعراب. جی امر بنانے کا طریقہ، امر کی قسم، امر بلام، امر حاضر، امر بصیغہ، اس کے بنانے کا طریقہ، امر مجہول، ماضی مجہول، مضارع مجہول، ان سب کا طریقہ سیکھا. متوجہ ہستید یا نا؟ بله بله. بله آقا متوجه شدم. خوب یہ ثلاثی مجرد کے بارے میں تھا. مبحث اول کس بارے میں تھا؟ ثلاثی مجرد. مبحث دوم کس بارے میں تھا؟ ثلاثی مزید. مبحث سوم کس چیز کے بارے میں تھا؟ رباعی مجرد و مزید. مجرد و مزید. آج چوتھا مبحث ہے. چوتھا مبحث کس بارے میں ہے؟ اس کا نام ہے، اس کئی چیزیں ہیں، اس میں کئی چیزیں آئیں گی چوتھے مبحث میں. کون کون سی؟ دیکھیے اب یہ مت سوچے گا کئی چیزوں کا مطلب ہے بہت بڑی بحث ہوگی. ایک دو تین صفحوں. ایک ہوگا فعل صناعی. فعل صناعی آپ نے صناعت ورڈ سنا ہوگا. صناعت کاریگری کو کہتے ہیں، بناوٹ کو کہتے ہیں. نہیں کہ فلاں صناعت یعنی پیشہ، صناعت یعنی پیشہ بنانا وغیرہ وغیرہ. اس کو فعل منحوت بھی کہتے ہیں. فعل منحوت، فعل منحوت بھی کہتے ہیں. اور فعل غیر متصرف کے بارے میں پڑھیں گے. فعل غیر متصرف. ابھی تک جو ہم فعل پڑھ رہے تھے وہ فعل متصرف تھا. فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل متصرف، متصرف صرف ہے خود ورڈ سمجھ لیجیے.
صرف سے سمجھ لیجئے، صرف بنی وہ فعل جو بدلتا رہے، یعنی جس کے ماضی مضارع امر کے سارے صیغے آتے ہیں، سب کے سب صیغے آتے ہیں پورا۔ اس کے مقابلے میں یہ کھول دو، بند کر دو کھڑکی، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں فعل اسے کہتے ہیں فعل متصرف۔ کسے کہتے ہیں فعل متصرف؟ یعنی فعل متصرف ایک ایسا فعل ہے جس کے ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، امر بھی آتا ہے، سارے صیغے آتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے فعل غیر متصرف۔ غیر متصرف میں کئی طرح کے آئیں گے، کچھ ایسے ہیں جن کا فقط ماضی آتا ہے، فقط ماضی آتا ہے، مضارع امر نہیں آتا جی۔ کچھ فعل ایسے ہیں جن کا ماضی مضارع امر آتا ہے لیکن اور بہت سی چیزیں نہیں آتی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ماضی مضارع آتا ہے، امر نہیں آتا۔ کچھ ایسے ہیں جن کا مضارع آتا ہے، ماضی اور امر نہیں آتا جی، ہیں، انہیں فعل غیر متصرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ کیوں کہتے ہیں غیر متصرف جی؟ کیونکہ ان کی ساری گردانیں، سارے فعل نہیں آتے جی، ساری چیزیں نہیں آتی، اس لیے ابھی جو ہم نے پڑھا یہ سب فعل متصرف تھے۔ دیکھا آپ نے، ماضی بھی آ رہا تھا 14 صیغے، مضارع بھی، امر بھی، نون تاکید بھی، مجزوم بھی، منصوب بھی، سب کچھ آ رہا تھا، اسے کہتے ہیں فعل متصرف۔ فعل غیر متصرف جس کے پورا گردان نہیں ہوتی، یا فقط ماضی کی ہوتی ہے، مضارع نہیں ہوتا، یا مضارع ہوتا ہے امر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ جی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے فعلوں میں وہ آگے جا کے بتائیں گے کہ کسی کا ماضی آتا ہے، مضارع نہیں، وغیرہ، اسے کہتے ہیں فعل غیر متصرف۔ اور کیا پڑھیں گے مبحث 4 میں ہم؟ اسم فعل کے بارے میں۔ اسم فعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فعل یا ابھی جا کے دیکھیے گا، جس میں فعل کے معنی تو ہوں، فعل کے معنی تو ہوں لیکن علامت اسم والی ہوں، علامت اسم والی ہوں، اسم فعل۔ آگے جا کے دیکھیے گا، یا فعل کے معنی ہوں لیکن فعل کی خصوصیات نہ ہوں اس کے اندر، اسے کہتے ہیں اسم فعل۔ تو یہ ہماری صرف سادہ کا فعل کی بحث پوری ہے یہ جی، یہ بحث پوری جی، یہ یادگار کے طور پر اسکرین شاٹ لے لیجئے کہ رہے گا کہ ہاں اس کتاب میں یہ ہے۔ اب ثلاثی مجرد میں آپ تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا پہلے تو مبحث اس میں معطل ہے، محموز ہے، مضاعف ہے، ماضی، مضارع، امر، معلوم، مجہول، اعلال وغیرہ وغیرہ، ساری بحثیں یہاں ہیں۔ یہاں ساری بحثیں سمجھ میں آ گئی، باقی کی آسان ہے، مٹا دوں جی۔ اب ہم آج پڑھیں گے مبحث 4۔ مبحث 4 میں آج پہلے پڑھتے ہیں فعل صناعی۔ صناعی یعنی بنایا ہوا، اسے فعل منعوت بھی کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں فعل صناعی یا فعل منعوت؟ فعل صناعی، فعل صناعی یا منعوت۔ منعوت کسے کہتے ہیں؟ لکھ لیجئے، وہ فعل ہے جو اس میں جامد غیر مصدر، اس میں جامد غیر مصدر، اس میں جامد آپ نے پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ جامد اور مشتق، جامد مشتق یاد ہے؟ اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کلموں سے لیا گیا ہے، دوسرے کلمے سے طالب بیت سے بنا ہو، جیسے رجل، ٹھیک ہے؟ یا اس میں جامد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، مصدر، غیر مصدر۔ اس میں جامد مصدر بھی تو اس میں جامد ہے نا جی، وہ سیدھا بیت سے لیا گیا، وہ کسی اور چیز سے تھوڑے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جامد جیسے رجل، اور اس میں جامد جیسے الضرب، ضرب، تو رجل اور ضرب دونوں اس میں جامد ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مصدر ہے، ایک غیر مصدر ہے۔ کیونکہ وہ فعل جو اس میں جامد ہے مصدر سے لیا جاتا ہے، وہ تو نارمل فعل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ضرب یضرب ضرب سے لیا گیا، کرم یکرم کرم سے لیا گیا ہے، نہیں؟ وہ مصدر سے لیا گیا، لیکن فعل صناعی وہ ہے جو اس میں جامد ہے غیر مصدر سے، یا نہ ایک ورڈ سے بلکہ پورے جملے سے، جملے فعلیہ یا
जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया से लिया जाए, लिया जाए। नहीं, पूरी बात अभी रुक जाएगी, पूरी बात नहीं। जुमला है फेलिया या इस्मिया से किसी एक फेल के वजन पर बनाया जाए, बनाया जाए। समझ में आया? फेल सनाई किसे कहते हैं? फेल सनाई वो फेल है, या तो वो इसमें जामिद गैर मज़दर से बनाया जाए, या जुमला फेलिया से बनाया जाता है, पूरे जुमले से फेल बना देते हैं, या जुमला इस्मिया से बना देते हैं, उसे कहते हैं फेल सनाई। जी जी। मिटा दूं, मिटा दूं? जी आका। जी आए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और कर दूं तो समझ में आएगा। फेले सनाई, अब तो पता लग ही लग गया किस किस चीज से लिया जाता है। इसमें जामिदे गैर मज़दर, इसमें जामिदे गैर मज़दर से लिया जाएगा। इसमें जामिदे गैर मज़दर से लिया जाएगा। दूसरा, जुमले इस फेलिया, फेलिया या जुमले इस्मिया से लिया जाएगा। इस्मिया से फेले सनाई बनाया जाएगा। फेले सनाई बनाया जाएगा किससे? इसमें जामिद गैर मज़दर से, या जुमला फेलिया जुमले इस्मिया से। ठीक है, आइए लिख लिया आप लोगों ने? जी आका। हाँ, यहां पे जी अगर इसमें जामिद गैर मज़दर से लिया जाए तो शर्त है, क्या शर्त है? शर्त है, शर्त है, शर्त है कि इसमें जामिद गैर मज़दर, हाँ शर्त है कि इसमें जामिद के, इसमें जामिद के तमाम हर्फ उसमें मौजूद हों, उसमें मौजूद हों। जी, अगर फेले सनाई इसमें जामिद गैर मज़दर से लिया जा रहा है तो शर्त है कि इसमें जामिद, जो इसमें जामिद जिससे आप बना रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी का? सकीना, औलिया, आफरीन, फरहीन, सैयदा गबरानी में, अगर फेले सनाई इसमें जामिद गैर मज़दर से आप बना रही हैं, समझ रहे हो चिराग साहब? सब आप लोग अगर बना रहे हैं इसमें जामिद गैर मज़दर से, तो शर्त है कि जिस इसमें जामिद से आप बना रहे हैं उसके तमाम हुरूफ इसमें मौजूद होने चाहिए। और गालिबन, और गालिबन, गालिबन यानी अक्सर, अक्सर, अक्सर। अबवाबे मजीद फी में से, अब अबवाबे मजीद फी में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी जी? अबवाबे मजीद में सुलासी मजीद भी आ जाएगा, रुबाई मजीद भी आ जाएगा, लेकिन मजीद अबवाबे मजीद, हाँ, यानी यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में,
یہاں آگے بریکٹ میں لکھیے گا ابواب مزید فی یعنی ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی، یعنی مجرد سے نہیں ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی۔ اکثر ابواب مزید فی میں سے کسی ایک وزن پر آئے گا، کسی ایک کے وزن پر آئے گا جی۔ فعل ثنائی اگر آپ اس میں جامد غیر مصدر سے بنا رہے ہیں تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی، اس میں جامد جو ہے وہ غیر مصدر، اس میں جامد غیر مصدر جو ہے وہ بناتے وقت، اس سے فعل ثنائی بناتے وقت اس کے تمام حروف رہنے چاہیے، کوئی ڈیلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ مزید فی کے کسی ایک فعل کے وزن پہ آنا چاہیے، چاہے ثلاثی مزید فی کے کسی باب کے وزن پہ آئے، مثلا باب فعال کے وزن پہ آ جائے افعلا، یا رباعی مزید فی کے کسی وزن پہ آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، اس میں جامد ہے مثال کے طور پر صبح، اس میں جامد کیا ہے؟ صبح، مصدر تو نہیں ہے، اس میں جامد ہے نہیں ہے یہ، کیونکہ اس سے کسی اور سے تھوڑے لیا گیا ہے، سیدھا سواد بے سے لیا گیا ہے۔ صبح اس میں جامد ہے، لیکن مصدر ہے غیر مصدر؟ جی غیر مصدر ہے، کام کے کرنے پہ تھوڑی دلالت کر رہا ہے یہ صبح، اس میں جامد ہے لیکن غیر مصدر ہے۔ اب میں اس سے فعل ثنائی بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں نے کیا بنایا؟ اصبح، کس وزن پہ بنا دیا میں نے؟ باب افعال کے وزن پہ بنا دیا، اصبح ثلاثی مزید فی کے وزن پہ۔ اب یہ فعل بن گیا۔ دونوں شرطیں موجود ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اس میں جامد غیر مصدر ہے، دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اس میں جامد کے تمام حروف دیکھیے تمام باقی ہیں، سواد ڈیلیٹ تو نہیں ہوا جی۔ اور ثلاثی مزید کے کسی مزید فی کے کسی ایک وزن پہ بھی ہے، چاہے رباعی مزید ہو چاہے ثلاثی مزید، یہ ثلاثی مزید کے وزن پہ سے باب فعال کے وزن پہ اصبح، اس نے صبح کی جی۔ مسا ہے، مسا یعنی شام، اس کو ہم نے بنا دیا امسا، کیا بنا دیا؟ امسا، اس نے شام کی۔ اضحا، اس نے دوپہر کی، اس نے دیکھیے صبح، مسا، ضحا، یہ اس میں جامد غیر مصدر تھے، اب میں نے اسے فعل بنا لیا، اس سے فعل بنا لیا جی ٹھیک ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو پیچھے باب گزرے تبنا ابن سے ہے، ابن یعنی بیٹا، ابن اس میں جامد تھا غیر مصدر تھا، فعل بنا لیا تبنا، زید کو اپنی بیٹگی میں لے لیا، بیٹا بنا لیا یا اغدا، غدود سے تھا نا، غدود اس سے بن گیا، غدود یعنی ہڈی، اس سے بنا لیا اغدا، غدود تھا غیر دار، اغد البعیرو، غدے دار ہو گیا، کوہان والا ہو گیا اونٹ، تو اغدا فعل ثنائی ہے نہیں ہے، کیونکہ اسے اس سے بنا لیا، جو اکثر پیچھے جو گزرے ہیں نا مبدأ فعل، اکثر وہ چیزیں وہی ہیں جو بنائی ہوئی ہیں، وہ فعل ثنائی ہیں، فعل ثنائی جی ٹھیک ہے۔ باقی اور مثالیں دوں، اتنی کافی ہیں جی، کافی ہے۔ یا مثال کے طور پر حطب تھی، حطب یعنی لکڑی، اس میں جامد ہے غیر مصدر ہے، فعل بنا لیا میں نے احتطبا، باب افتعال کے وزن پہ احتطبا، زید نے لکڑی مہیا کی، آمادہ کی، مبدأ فعل آمادہ کی، تو یہ سب کیا ہے؟ فعل ثنائی کہتے ہیں انہیں، کیا کہتے ہیں؟ فعل جو ہوتا ہے نارملی وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں جامد مصدر سے بنتا ہے، یعنی ضرب، کرم، یہ کیا ہے؟ ناصر، ان سے بنتے ہیں، وہ فعل نارملی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جامد غیر مصدر سے جو بنتے ہیں اسے فعل ثنائی کہتے ہیں، انہیں بنایا جاتا ہے، کیونکہ بنایا جاتا ہے۔ اب وہ ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ثلاثی مزید کے وزن پہ آئے، رباعی مزید کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، ہوگا مزید پہ ہی، کسی ایک وزن پہ ہوگا، کسی ایک ہی وطن
کسی ایک وزن پہ ہی ہے، کسی ایک وزن پہ ہوگا، ٹھیک ہے. دونوں شرطیں ہیں اس میں یا نہیں؟ پہلی شرط کیا تھی؟ تمام حرف ہے نہیں، زحا زواد ہے، یہ ہے، یہ بھی ہے، سارے حروف باقی ہیں اور کسی فعل کے وزن پہ بھی لا دیا ہے ہم نے، اسے کہتے ہیں فعل ثنائی. مٹا دوں، یہ سمجھ میں آ گیا فعل ثنائی. جملہ یہ اس میں جامد غیر مصدر سے. اب جملے کی مثال دے دوں میں، جملے کی. اس میں جامد یہ فعل ثنائی کس کس چیز سے بنتا ہے؟ یا تو اس میں جامد غیر مصدر سے ہم نے پڑھ لیا، یا بنتا ہے کس سے؟ جملے سے. کس سے بنتا ہے؟ اس میں جامد غیر مصدر سے بنانا پتہ لگ گیا جی. اس میں جامد غیر مصدر سے پتہ لگ گیا. اب دیکھیں جملہ اسمیہ و فعلیہ، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، یا جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے. اب یہ بتائیے، یہاں تو ٹھیک ہے اس میں جامد غیر مصدر سے اسم تھا نا، وہ اسم تھا نا، اس سے فعل بنانا آسان تھا کہ تینوں حرف اس کے یا جتنے بھی حرف تھے اس کے باقی رکھے ہم نے اصلی، اور مزید فی کے کسی ایک وزن پہ کر دیا ہم نے. لیکن جملہ تو جملہ ہوتا ہے اور ہمیں بنانا ہے ایک فعل ثنائی. تو یہاں پہ تو یہ شرط نہیں رکھ سکتے ہم کہ جملے کے سارے کلمات اس میں موجود ہونے چاہیے تبھی بن سکتا ہے، نہیں، اس میں بعض ہو چلے گا، بعض ہو چلے گا. ابھی دیکھیے مثال دیتا ہوں میں. آئیے ہاں، شرط ہے اس میں. کیا شرط ہے اس میں؟ شرط ہے کہ جملے کے دیکھیے جملے میں دو چیزیں ہیں. دیکھیے کلمے میں تو ایک چیز ہوتی ہے حرف. کلمے میں کیا ہوتی ہے؟ حرف. جملے میں کلمے حرف ہے نہیں جی. یہ بھی تو کئی کلمے ہوں گے نا، کم سے کم 2 کلمے تو ہوں گے. زید قائم یا ضرب زید، تو 2 کلمے ہوں گے اور دونوں کے حرف بھی ہوں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں شرط یہ ہے کہ جملے کے تمام یا اکثر، جملے کے تمام یا اکثر کلمات کے ایک یا کچھ حرف، پورا ایک جملہ ہے، اس کے تمام کلمات ایک جملے میں، اگر ضربا زید امرن یا ایسے ہی کچھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنے کلمے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں؟ ایک اعوذ باللہ من شیطان رجیم، 5 کلمے ہیں نہیں ہیں جی. تو اس کے یا تو تمام کلمات میں سے ایک حرف ہو یا کچھ حرف ہو جی، اس کے تمام کلمات میں سے ایک یا چند حرف سے لیا جائے، بنایا جائے اور نہیں لیا جائے، بنایا جائے نہیں. جملے کے تمام یا اکثر کلمات سے ایک یا کچھ حرف لیے جائیں. دیکھیے ایک جملہ ہے، اس کے سارے یا اکثر کلمات میں سے کچھ حرف لے لیے جائیں. سب میں سے ایک لے لو یا کچھ میں سے لے لیجیے. حرف لے لیے، اب ان حرف کو لے کے کیا کرنا ہے؟ ان حروف کو لے کے کیا کرنا ہے؟ فعل کے کسی ایک وزن پہ بنا دینا ہے، کسی ایک فعل کے وزن پر لا دینا ہے. لے جائیں اور
किसी फेल के वजन पर कर दिए जाएं। जी मैंने आपकी आसानी से किसी फेल के वजन पर कर दिए जाएं। किस फेल के वजन पे किए जाएं? किस फेल के? किसी एक फेल के, लेकिन गालिबन कर दिए जाएं। ये लिख लिया यहां तक पहले या नहीं? पहले बताइए। लिख लिया। शर्त, हाँ, जुमला इस्मिया या फेलिया, जो चाहे जुमला इस्मिया हो जैसे कोई भी जुमला हो, या जुमला फेलिया हो जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु फेल है ना, फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया होता है। इस्म से शुरू होने वाला जुमला जुमला इस्मिया होता है। अगर आप उस जुमले से फेल सनाई बना रहे हैं तो शर्त यह है कि जुमले के जो तमाम कलिमात या अक्सर कलिमात में से एक या कुछ हर्फ लिए जाएं और क्या किया जाए? जी उनको एक फेल के वजन पर लाए। मिटा दिए। जी हाँ, से लिखना है, आपको यहां लिखना है आगे की बात। कर दिए जाएं। गालिबन 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 रुबाई मुजर्रद। गालिबन फेले फेले रुबाई मुजर्रद के वजन पर आता है। जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया से अगर आप फेले सनाई बना रहे हैं तो शर्त यह है कि जुमले के तमाम या अक्सर कलिमात में से एक या कुछ हर्फ लेकर उसे किसी एक फेल की शक्ल में ढाल दीजिए, उस वजन पे बना दीजिए, लेकिन गालिबन वो रुबाई मुजर्रद पे आता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी फेले सनाई जुमले से बनाए गए हैं वो अक्सर ज्यादातर रुबाई मुजर्रद के वजन पे आते हैं। गिनाऊं अभी आपको? अभी गिनाता हूं। जैसे बसमला, बसमला किस वजन पे है? फ़अलला। दहरजा रुबाई मुजर्रद का वजन है नहीं? जी। हमदला 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 किस वजन पे है? फ़अलला। दहरजा रुबाई मुजर्रद के वजन पे है? हौकला 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 किस वजन पे है? फ़अला। दहरजा दहरजतुन दहरजतुन है नहीं हौकला है। हौकला दहरजा हौकला दहरजा के वजन पे फ़अलला। हस्बला 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 हस्बला। सबहला सबहला सबहला। जी अब देखिए आप, इन्होंने कहा फेले सनाई इसमें जामिद गैर मस्दर से बनाना है तो शर्त यह है कि उसके सारे उस इसम के इसमें जामिद के सारे हरूफ रहने चाहिए और मजीद फी के किसी एक वजन पर आएगा, चाहे सुलासी मजीद चाहे रुबाई मजीद। जैसे सुबह से बना दिया असबहा, सारे हरूफ बाकी हैं उसके। और अगर जुमला इसमें फेलिया से बना रहे हैं तो शर्त यह है कि उस जुमले के अक्सर कलिमात या सारे कलिमात के कुछ हर्फ ले लिए जाएं, उन हर्फ को इकट्ठा करके एक वजन पे तोल दिया जाए। गालिबन वो रुबाई मुजर्रद के वजन पे आते हैं, रुबाई मुजर्रद। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा आप सबको मालूम है, लेकिन अब मैंने जो पहले सनाई बना लिया बसमला, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, तो बसमला हो गया फेल, हुआ फाइल। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में से बे ले ली, सीन ले लिया, मीम ले लिया, अल्लाह का लाम ले लिया, उसमें से छोड़े लेके सारे, जरूरी नहीं कि सारे हर्फ लिए जाएं। बसमला। हमदुलिल्लाह के क्या माना हुए? उसने अल्हम्दुलिल्लाह, पहले क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, जुमला था। माना कि वो हमदला, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ठीक है, अल्हम्दु में से है ले लिया, मीम दाल हम पूरा ले लिया, लाम ले लिया अल्लाह का। अब उनको इकट्ठा करके रुबाई मुजर्रद के वजन पे ला दिया। हौकला हौकला ला हौल, उसने ला हौला वला कुव्वत कहा, ला हौला वला कुव्वत पूरा जुमला क्या था? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा ना कोई ताकत है ना कुदरत है, ये पूरा जुमला था, लेकिन उसे फेल बना दिया। जी हौल का है ले लिया,
हौल का वाव ले लिया, कुव्वत का काफ ले लिया, अल्लाह कलाम सारा कुछ सारे जरूरी नहीं कि सब कलमात में से एक एक हर्फ लें आप, नहीं कुछ का ले लीजिए और उसको देखिए ले बना दिया रुबाई मुजर्रद के वजन पे हाउ कला, यानी अब इसका माना क्या हुए, उसके माना क्या थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना कोई कुव्वत है ना कोई ताकत है अल्लाह के अलावा, जुमला था, लेकिन इसका माना क्या, हाउ कला, उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा, जी जी। हस्बला, हस्बला पहले क्या था, पहले क्या था, हस्बी अल्लाहु, मेरे लिए अल्लाह काफी है, अब इसके माना क्या, हस्बला, उसने हस्बी अल्लाह कहा, देखिए हस्बी से ये ले लिया, अल्लाह का नाम ले लिया। सबहला, सबहला, उसने सुभान अल्लाह कहा, उसने सुभान अल्लाह कहा। या मसलन या आप आगे जाके आप जाफला, 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 उसने क्या कहा, जअलनी अल्लाहु फिदाक, मुझे अल्लाह आप पर कुर्बान करे, मुझे आप पर कुर्बान करे अल्लाह, उस जुमले को हमने क्या कर दिया, जाफला, जअलनी का जीम ले लिया, ऐन ले लिया, फिदाका का फे ले लिया, अल्लाह का लाम ले लिया, हो गया क्या हो गया, जाफला, जाफला, यानी उसने क्या कहा, जअलनी अल्लाहु फिदाका, मुझे अल्लाह तुम पर फिदा करार दे, मुझे फिदा करे आपके ऊपर, जी। उस पूरे जुमले का हमने क्या कर दिया, फेल बना लिया, एक फेल बना लिया, जी। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, आप सीधा कह दीजिए बसमला, जी। उस आपको ये कहने की जरूरत नहीं, उसने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, सीधा कह दीजिए हम्दुलिल्लाह। मैं अपने दोस्त से मिली, मैं अपने दोस्त से मिली, जब उससे मुलाकात हुई, मैंने खैरियत पूछी, तो उसने हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अब आप ये कहें उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, सीधा कहे हम्दुलिल्लाह, जी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा है। मैंने उससे कोई, मैं अपने दोस्त से मिला, मैंने कोई मजाक की बात कह दी, तो उसने क्या कहा, तो आप नहीं कहेंगे आप, उसने कहा कला, उसने लाहौल पढ़ी, ठीक है, जी जी जी। कभी कभी जब ज्यादा सताते हैं, समझ में आया, इसे कहते हैं फेले सनाई या फेले मनहूत। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, जी। बाकी इंशाअल्लाह इबारत से कल पढ़ेंगे, मिसालों से मैंने समझाई दिया है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।